السلام علیکم، میں ہوں ملک دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ولاگ۔ پاکستانی بھارت کو مودی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ہے وہ موجود ہوں۔ مسلم لیگ اس وقت سراپا احتجاج ہے، نہ صرف سراپا احتجاج بلکہ مودی کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے لیے، مودی کو جو ہے وہ تھپڑ رسید کرنے کے لیے اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ سر اس وقت شہری موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جب بزدلانہ وار کیا گیا ہے، شرمناک وار کیا گیا اور بھارت اپنے بزدلانہ جو وار ہے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت خود جو مودی ہے اس سے جواب لے رہے ہیں اور مودی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس وقت۔ کیا انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت ہندوتوا کا ایک شاہکار بن گیا۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہندوتوا کے ہاتھ میں یرغمال ہو چکی ہے اور ہمارا بھارتی عوام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہندوتوا کے ساتھ ہے کہ ہندوتوا ذہنیت جو ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ 1947 میں جب یہ ملک بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی قائد اعظم نے یہی مثال پیش کی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ ملک جو ہے وہ ہندوتوا کا یرغمال بن جائے گا۔ تو جب وہ ہندوتوا کا یرغمال بنے گا تو اس وقت پھر مسلمانوں کے لیے اس ملک میں رہنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وقف بورڈ کے حوالے سے وہاں پہ اس وقت ایک انارکی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اور اس صورتحال میں مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کی درگاہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں پہ کوئی بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں پہ مندر ہے تو وہ مسجد جو ہے وہ مندر میں بدل دی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے قائد محترم محمد علی جناح نے آج سے 75 سال پہلے بھانپ لی تھی اور اسی وجہ سے اس ملک کے خداداد کا قیام عمل میں آیا۔ تو ہم اسی بات کو لے کے کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے۔ اب جیسے کہ سندھ طاس معاہدہ کا ایک ٹیکنیکلٹی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سندھ طاس معاہدے کو بریچ کیا جاتا ہے تو انڈیا پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا۔ اگر اس نے سندھ، جہلم اور چناب کو روکنے کی کوشش کی تو جو وادی ہے، جو کشمیر وادی ہے، وہ پوری کی پوری وادی جو ہے وہ کم از کم 10 فٹ پانی میں سبمرج ہو جائے گی۔ سر بھارت ویسے تو اپنی سیکورٹی کی، اپنی فورسز کی بڑی تعریف کرتا ہے، لیکن 26 سے 30 لوگوں کے قتل کا الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا۔ اس وقت ان کی سیکورٹی کہاں تھی؟ ان کے اپنے لوگ ان سے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ سر یہ بات بڑی سمپل سی ہے، اٹس اے فالس فلیگ آپریشن، دس از ناٹ دا یو کین سے ٹیررسٹ ایکٹ۔ فالس فلیگ آپریشن میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس کو جج کرنے کے لیے کہ دیکھیں 450 کلومیٹر بارڈر سے انٹری کر کے کہ جی یہ شرانگیز دار انداز گھسے ہیں اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ بھائی بارڈر پہ تو فینسنگ کر دی، بارڈر پہ آپ نے فینسنگ کر دی، ادھر سے تو کوئی بندہ جا نہیں سکتا۔ اور جو لوکل کشمیری ہیں انہوں نے تو آج سے بہت پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ ہماری وادی کا جو سسٹین لیونگ ہے وہ ہے ٹورسٹ۔ تو ٹورسٹ کو تو کبھی آج تک نشانہ کسی نے نہیں بنایا، تو آج وہ کیوں بنائیں گے نشانہ؟ یہ صرف اور صرف ایک وہ کیش کروانا چاہتا تھا سینیریو کے، وہ خود سعودی عرب کے دورے پہ ہے اور امریکی نائب صدر جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ ہے، تو وہ اس چیز کو ذرا ہائی لائٹ کر کے کیش کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے حالات چل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تیار ہیں آپ ہر وقت افواج پاکستان کے ساتھ ہیں؟ تو یہ تو وقت آنے تو پتہ چلے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن کی، تو ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں وہ مواقع ممکن اگر کوئی جنگ ہم پہ مسلط کی جاتی ہے تو ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، ہم خود سر بکفے کفن ہو کے ہم انڈیا کا مقابلہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج مودی کو اور انڈیا کو، اور اسپیشلی جو بھارتی جو اینکرز ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بار بار پاکستان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خاموش رہے گا؟ ان کو بتائیں کہ آپ ہم تیار ہیں ہر وقت۔ خاموشی تو کسی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں یہ رات کا وقوع ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو سنگل ہینڈلڈلی ہم بھی اس کو منسوخ کرتے ہیں، تو یہ بائی لیٹرل معاہدات منسوخ کیے نہیں جاتے سنگل ہینڈلی۔
اس کے اوپر میٹنگز چلتی ہیں, اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. تو وہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں جو حکومت ہے وہ کمزور ہے, اور کمزور حکومت کو انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک پریشر ٹیکٹس جو ہے وہ اپلائی کیے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بحثیت عوام قطعاً کمزور نہیں ہیں. حکومت کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, اور معاملات کی حکومت مجبوریاں ہو سکتی ہیں, عوام کی کوئی مجبوری نہیں. ہم تو کہتے ہیں انڈیا ایک دفعہ جرأت کرے. انڈیا نے جرأت کی تھی اپنا جہاز بھیج کے, تو اس کا جواب اس نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے, تو فینٹاسٹک ٹیم آج تک ان کے لیے ضرب المثل بن چکا ہے. اس بار آئیں گے تو ہم چائے پلائیں گے, کیا پلائیں اس دفعہ ہم انہیں بریک فاسٹ بھی کرائیں گے, لنچ بھی کرائیں گے, اور ڈنر کا بھی بھرپور اہتمام کیا ہے. اگر وہ پنڈی کے طرف آتے تو پنڈی کے چاول پنڈی تو بہت دور ہے. ہم کہتے ہیں وہ ذرا BRP نہر سے ہی ادھر تشریف لائیں نا, لاہور کے قریب. تو ہم میجر میرا بھٹی فیملی سے تعلق ہے. راجہ عزیز بھٹی شہید 65 کے وار ہیرو ہیں, اور میں اسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں پہ BRP پہ ہی میجر راجہ عزیز بھٹی کی یاد تازہ کروا دیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل جی, اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے, اسپیشلی مودی کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے مرکزی مسلم لیگ اس وقت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اور اس احتجاج کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھارتیوں کو جو ہے وہ منہ دکھائیں گے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہے, پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرا ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا بھارت میں, اور اس واقعے کے بعد جو بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ 26 لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان اس کے قتل میں انوالو ہے, اور اپنے ہی لوگوں سے اب جو مودی ہے, جو بھارتی انتظامیہ ہے وہ چھپ رہے ہیں, جو بھارتی میڈیا ہے وہ چھپ رہے ہیں, اور اس بات کی شرمندگی کا انہیں سامنا ہے کہ ان کی سیکورٹی فورسز کہاں تھی, 26 لوگوں کا قتل ہوا, ان کی سیکورٹی فورسز کہاں تھی, وہ فورسز, ان کی انٹیلیجنس کہاں تھی, جس کی مودی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ گانے گاتا رہتا ہے.